جب کوئی اداکار مقبولیت کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے تو اس کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں. وہ اپنے پر کھولتے ہوئے دوسرے معاملات میں پیر رکھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر دیکھتے دیکھتے اس کے نام کے ساتھ مقناطیس کی طرح تنازعات، افیئرز اور لڑائی جھگڑے کے واقعات جڑنے لگتے ہیں. تاہم کچھ ایسے اداکار بھی ہوتے ہیں جو اپنی مقبولیت کو بے لگام نہیں ہونے دیتے اور مہذب انداز میں فلمی اور ذاتی زندگی بسر کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے قابل مثل ہوتی ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے سپر ہٹ اداکاروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے افیئرز اور دوسرے معاملات کے داغوں سے پاک زندگی گزاری. نمبر 1. ایسا ضرور ہوگا شکیل، میں دوستی کی بازی ہار کر محبت کی بازی نہیں جیتنا چاہتا. دوست نے انجانے میں میری طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے کچھ مانگا تھا، میں اسے مایوس کیسے کروں. انڈسٹری میں شہنشاہ جذبات کے نام سے پہچانے جانے والے محمد علی اپنی شفقت اور محبت بھرے انداز کے باعث انڈسٹری کے بھائی بن گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہیں ہر جونیئر سینئر اداکار محمد علی بھائی کہہ کر بلاتا تھا. وہ ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے پیش دکھائی دیتے. اگر سڑک پر انہیں کوئی ضرورت مند دکھائی دیتا تو جیب میں ہاتھ ڈالتے اور جو ہوتا اس کے ہاتھ تھما دیتے، یہاں تک کہ گننا بھی گوارا نہیں کرتے. اور اس قدر امیر ہونے کے باوجود درویش صفت طبیعت کے مالک تھے. وہ کسی سے جھگڑتے نہیں تھے، نہ ہی کسی کے بارے میں برا کہتے تھے. شہنشاہ جذبات کہلائے جانے والے محمد علی کی شرافت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے نہ ہی کسی اداکارہ کے ساتھ تعلقات بنائے اور نہ ہی اپنے شب و روز رنگینیوں میں صرف کیے. وہ ساتھی اداکاراؤں کے ساتھ کام کرتے ہوئے حدود و قیود کا خیال رکھتے تھے. ان کے ساتھ کام کرنے والی اداکارائیں تو بعض اوقات سین عکسبند کرواتے ہوئے انہیں بھائی بول دیتی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی شخصیت کو اس پیرائے میں سمیٹا ہوا تھا کہ ان کی شخصیت اتنی سحر امیز تھی جس میں سے باپ جیسی شفقت کی سوندھی خوشبوئیں آتی تھی. محمد علی نے اداکارہ زیبا بیگم کے ساتھ شادی کی جو ان کی دوسری شادی تھی. اس سے پہلے انہوں نے سدھیر کے ساتھ شادی کی تھی جس سے ان کی ایک بیٹی سمینہ پیدا ہوئی. جب زیبا بیگم محمد علی سے نکاح میں آئی تو انہوں نے زیبا کے ساتھ محبت کا پاس رکھتے ہوئے ان کی بیٹی کو اپنایا اور اسے اپنا نام دے دیا. محمد علی نے مرتے دم تک انڈسٹری میں عروج ہی عروج دیکھا، مگر انہوں نے اس عروج کو منفی مقاصد اور ذرائع کے لیے استعمال نہیں کیا. وہ اپنی بیگم سے محبت کرتے تھے اور اسی کے گن گاتے رہتے تھے. انہوں نے زیبا کے لیے وقف محبت کو کبھی تقسیم نہیں ہونے دیا. وہ دل و جان سے زیبا بیگم کے عشق میں مبتلا تھے اور اسی عشق میں دنیا سے کوچ کر گئے، جس کے بعد ان کے عشق کی باقیات زیبا بیگم اپنے دل کے قبرستان میں دفنائے ہوئے پھرتی ہیں. نمبر 2. اپن کا غصے اٹھو، یہ کیا گڑبڑ کرتا ہے؟ ارے اٹھو ورنہ اپن تمہارا کھوپڑی میں سوراخ کر دے گا. ارے تم کس مٹی کا بنا ہوا ہے؟ تم عورت ہے یا سریش ہے؟ جب آپ چمٹ جاتا ہے ریٹا. اپن جانتا ہے تم ادھر کا دادا ہے، اپن کا مطلب ہے تم بلیک جیک کا 50-50 کا پارٹنر ہے. ٹھیک ہے. مہذب اداکاروں کا ذکر کریں تو ایک نام پاکستان کے سپر اسٹار ندیم کا آتا ہے. انڈسٹری میں بڑے بڑے اداکاروں نے اپنی پہچان بنائی مگر ندیم ان سب سے منفرد دکھائی دیے. اس دھیمے مزاج اداکار نے رومانوی اداکاری میں جو جدت پیش کی وہ کسی اور اداکار کے حصے میں نہیں آ سکی. آئینہ جیسی شہرہ آفاق فلم میں سحر انگیز اداکاری کرنے والے ندیم دور اوائل میں انتہا کے خوبصورت تھے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی ہر خوبرو اداکارہ ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش رکھتی تھی. ندیم نے ہر چھوٹی بڑی اداکارہ کے ساتھ اسکرین شیئر کی، تاہم ان کی جوڑی کو سب سے زیادہ شبنم کے ساتھ پسند کیا گیا. دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی فلموں میں کام کیا کہ ان کی کیمسٹری کسی اور کے ساتھ کام کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں بھاتی تھی، جس کی وجہ سے مجبوراً ان دونوں کو ایک ساتھ کاسٹ کرنا پڑتا تھا اور پھر ان دونوں پر مشتمل فلم کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی. ندیم اور شبنم اکٹھا کام کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا گھل مل گئے تھے کہ ان دونوں کے بارے میں یہ خیال کیا جانے لگا تھا کہ عنقریب ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا. ندیم بھلے ہی رومانٹک ہیرو مگر ایک اصول پسند آدمی تھے. انہوں نے انڈسٹری میں مقبول ہونے کے باوجود کسی اداکارہ کے ساتھ افیئر نہیں بنایا اور نہ ہی ان کے بارے میں اس طرح کی خبریں سننے کو ملی. انہوں نے ایک شادی کی اور آج تک وعدہ وفا نبھا رہے ہیں. وہ اس قدر دھیما مزاج رکھتے ہیں کہ ان کی کسی سے آج تک لڑائی نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی انہوں نے اپنے سے جونیئر اداکار کو غصے میں ڈانٹا یا ان پر اپنے سینئر ہونے کا روب جھاڑا. وہ انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے اداکار ہیں. یہی وجہ ہے کہ انڈسٹری میں ہر عمر کا اداکار انہیں پسند کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے اور ان سے سیکھنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے. نمبر 3. کچھ دے پڑے نے پر بس دا کوئی نہیں، بس پہ آتے نک نک ڈوب جائیں. فلموں میں منفی کردار ادا کرنے والے نوری نت یعنی مصطفیٰ قریشی کو پنجابی فلموں میں ولن کے روپ میں دبکے مارتے سب نے دیکھا ہوا ہے. انہوں نے ولن کے رول اس قدر جانفشانی سے ادا کیے کہ وہ ان کا ٹریڈ مارک بن گیا، جس کے بعد وہ کسی اور کردار میں کم ہی جچے. سلطان راہی کے ساتھ اسکرین پر پڑنے والا جوڑ فلم ناظرین کو اپنے سحر میں مبتلا کیے رکھتا تھا. مولا جٹ میں جس طرح مصطفیٰ قریشی اپنی اداکاری سے سلطان راہی کے برابر دکھائی دیے وہ قابل تحسین ہے. عام طور مصطفیٰ
قریشی کو فلم میں ہیروئن کو گھوڑے پر اٹھا لے جاتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں، مگر یہ سب فلموں کی حد تک ہی رہتا ہے۔ حقیقی زندگی میں مصطفیٰ قریشی جینٹل مین اداکار ہیں جو انڈسٹری میں اپنی شرافت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ اتنے بڑے کیریئر کو مصطفیٰ قریشی نے اس قدر خوبی کے ساتھ آگے بڑھایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کے طویل کیریئر میں ساتھی اداکاراؤں کے ساتھ تعلقات کی خبریں گردش نہیں کی اور نہ ہی اس زمانے میں ان کا نام کسی اداکارہ کے ساتھ جوڑا گیا۔ ایک با اصول اداکار ہونے کی وجہ سے وہ صرف اور صرف شوٹنگ پر دھیان دیتے اور شوٹنگ کر کے گھر چلے جاتے۔ فلموں میں بھڑکے مارنے والے مصطفیٰ قریشی حقیقی زندگی میں انتہائی دھیما لہجہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سب انہیں پسند کرتے تھے اور ان کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح اول قرار دیتے۔ اپنے دور کے مقبول اداکار نے شہرت اور دولت دیکھی تو خود کو رنگینیوں کے سیلاب میں بہنے سے بچا رکھا اور اس دور کی معروف گلوکارہ روبینہ قریشی کے ساتھ شادی کر کے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ان کے دل میں کبھی دوسری عورت کے لیے جگہ پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی انہوں نے بنائی۔ وہ آج تک اپنی بیگم کے ساتھ وفا کے حسین سفر پر گامزن ہے۔ نمبر 4، تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے، تیرا نام ہر زباں پہ میرے ساتھ ساتھ آئے۔ گلو بھائی المعروف غلام محی الدین انڈسٹری کے ان اداکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے کام سے کام رکھنے کی پالیسی کو اپناتے ہوئے کامیابیاں سمیٹی۔ ایک بہترین اداکار کے طور پر اپنی پہچان بنانے والے غلام محی الدین اپنے دور کے بڑے اداکاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ پر بطور ہیرو کئی سپر ہٹ فلمیں شامل ہیں۔ گلو بھائی ندیم کی طرح دھیما مزاج رکھنے والے اداکار ہیں۔ وہ سپر ہٹ ہونے کے باوجود عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کبھی یہ خبر سننے کو نہیں ملی کہ انہوں نے اپنی مقبولیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی فنکار کے ساتھ زیادتی کی ہے یا پھر کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ ان کی شرافت کی مثال اس بات سے دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے پوری کیریئر میں کسی اداکارہ کے ساتھ افیئر نہیں بنایا اور نہ ہی ان کے بارے میں اس طرح کی خبریں سننے کو ملی۔ اس کے علاوہ وہ دیگر طرح کے تنازعات کا بھی شکار نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ان کا کیریئر دیگر اداکاروں کی نسبت کافی حد تک بے داغ دکھائی دیتا ہے۔ غلام محی الدین کے پاس دولت اور شہرت سب کچھ تھا۔ وہ چاہتے تو اپنی زندگی کو رنگینیوں میں ڈھال سکتے تھے، ایک سے زائد شادیاں اور افیئرز افورڈ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنی شریک حیات کے ساتھ پاس وفا نبھاتے ہوئے اپنے دل میں ان کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہیں دی۔ آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود غلام محی الدین کی حقیقی ہیروئن ان کی پہلی بیوی ہے جس کے ساتھ ان کے تعلقات انتہائی شاندار اور مثالی ہیں۔ ان کی زندگی خوشگوار طریقے سے گزر رہی ہے۔ نمبر 5، صرف رب دی ذات جانتی ہے جناب، مولا تے بس کھڑا کرنا جانتا ہے۔ میں پوچھنا تو کی جاننا ہے؟ او مولا دی گواہی مولا ہی دے سکتا ہے۔ یہ مولا ماں نے ایک کو ہی جمیا ہے، او میں آپ ہوں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے سلطان راہی کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے اداکار تھے۔ انہوں نے 700 کے قریب فلموں میں کام کیا جس میں سے اکثریت سپر ہٹ تھی۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بننے والے سلطان راہی کی مقبولیت کے چرچے بالی ووڈ سے لے کر ہالی ووڈ تک تھے، مگر اس شہرت کے باوجود ان کا انداز عاجزانہ تھا۔ وہ کسی درویش سے کم نہیں تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے تھے۔ امیر غریب کا فرق اللہ نے ان کی آنکھوں میں ڈالا ہی نہیں تھا۔ وہ نمازی پرہیزی اداکار تھے جس کی وجہ سے وہ رنگینیوں سے دور رہتے تھے۔ انہوں نے مساجد کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا تھا۔ فلموں میں ان کے رولز دیکھ کر معلوم ہوتا ہے جیسے وہ بڑے سخت گیر آدمی ہیں، مگر حقیقتاً وہ بچے کی طرح معصوم تھے۔ سلطان راہی نے اپنے کیریئر میں متعدد ٹاپ ہیروئنز کے ساتھ کام کیا، مگر کبھی ان کے بارے میں کسی اداکارہ نے غلط بات نہیں کی اور نہ ہی ان کی عزت میں کوئی کمی واقع ہوئی۔ سلطان راہی نے انجمن کے ساتھ 200 کے قریب فلموں میں کام کیا۔ دونوں کی جوڑی پنجابی فلم انڈسٹری کی سپر ہٹ جوڑی تھی۔ ان کی آن سکرین کیمسٹری ہر ایک کا دل لبھاتی تھی۔ دراز قد انجمن سلطان راہی کے مقابلے میں کھڑی ہوئی خوب جچتی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا کام کیا کہ فطرتی طور پر ان کے آپس میں ہم آہنگی اس قدر بڑھ گئی کہ لوگوں نے یہ چہ مگوئیاں شروع کر دیں کہ سلطان راہی کا انجمن کے ساتھ افیئر ہے اور عنقریب دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے، مگر یہ ساری بات حقیقت سے بہت دور تھی۔ سلطان راہی نے اپنی بیوی کے ساتھ مرتے دم تک نباہ کیا۔ 40 سال کے طویل کیریئر میں سلطان راہی کا کیریئر ہر طرح کے تنازعات، افیئرز، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہا، جو بلا شبہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔